الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام سامعین کرام، رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگرچہ فضیلت میں رمضان المبارک تو بہت عظیم الشان ہے، مگر ماہ شوال بھی متعدد فضیلتوں کا حامل ہے۔ اب غور کیجیے، اسی ماہ شوال میں یوم الجائزہ، اس کا نام ہے، یکم ہوتی ہے عید کا دن، یہ یوم الجائزہ ہے، انعام ملنے کا دن ہے۔ اور اسی میں ایک عظیم الشان واجب صدقۃ الفطر، یہ بھی اس کا آغاز ہوتے ہی مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پھر عید الفطر کا عظیم الشان دن، یہ بھی اسی کی یکم کو ہوتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں آگے چل کر 6 روزے ہیں جن کی بڑی عظیم الشان فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر رمضان کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے، فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، یہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے، ایسے صاف ہو جاتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کو اس کی ماں نے جنا، بالکل معصوم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، فرمایا کان کصیام الدہر، یہ اس طرح ہے جیسے عمر بھر روزے رکھتا رہا، یعنی صائم الدہر،
ساری زندگی روزے سے گزار کر کے اللہ کے حضور. اور تیسری ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم الشان فضیلت کا فلسفہ بھی بیان فرمایا قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو آدمی کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. عشر امثالها 10 گنا بڑھا کر ملتا ہے. تو فرمایا ایک مہینے کے روزے رکھے تو اللہ کریم اس کو بڑھا کر 10 مہینوں کے بقدر اجر عطا فرمائیں گے. ایک مہینہ 10 مہینوں سے. فرمایا باقی 2 مہینے بچ جاتے ہیں تو یہ 6 روزے، 3 روزے ایک مہینے کے قائم کام اور 3 روزے دوسرے مہینے کے قائم کام. فرمایا اس طرح 12 مہینوں کا روزے دار ہو جاتا ہے. تو کتنی عظیم الشان فضیلت ہے کہ آدمی وہ روزے رکھے 36 اور اجر ملے 365 کا، اور یہ 6 ملانے کے بعد گویا کہ پورے سال کا روزے دار. اور اگر ہر سال اسی طرح یہ روزے رکھتا رہے، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے، تو واقعتاً کا صیام الدہر زندگی بھر کا روزے دار شمار ہوگا. تو ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے. الحمدللہ مسلمان رکھتے بھی ہیں، لیکن ان شوال کے روزوں کے سلسلے میں کچھ ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ایسی اڑائی ہوئی باتیں. تو اس کے کچھ احکام. پہلا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے بڑی فضیلت والے ہیں، مگر یہ فضیلت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب عید کے اگلے دن سے ہی روزے رکھنا شروع کر دے. جیسے کل عید تھی، آج سے اگر آغاز کرے گا تو اس کو یہ 6 روزوں والی فضیلت جو آپ نے ابھی سنی ہے اس کو نصیب ہوگی. اگر اگلے دن روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. یاد رکھیں اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے. عید کے اگلے دن ہی سے روزے رکھنا شوال کے کوئی ضروری نہیں. اب جب چاہیں ان کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ان کا آغاز کر سکتے ہیں. آپ 4 کو کریں، 5 شوال کو کریں، 10 شوال کو کریں، 15 شوال کو کریں، 20 شوال کو کریں. آپ رکھ سکتے ہیں پورے مہینے میں، جب چاہے ان کا آغاز کر سکتے ہیں. عید کے اگلے دن ہی روزہ رکھنا ضروری نہیں. پہلی بات. اور دوسرا مسئلہ ان 6 روزوں سے متعلق کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شوال کے 6 روزے مسلسل اکٹھے رکھے جائیں تو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اگر ان کے رکھنے کے درمیان کوئی ناغہ ہو جائے تو پھر یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی. یاد رکھیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ان 6 کا اکٹھا رکھنا شرعاً ضروری نہیں. آپ ان کو ایک رکھیں، ایک چھوڑیں، ایک رکھیں، 2 چھوڑیں، ایک رکھیں، 5 چھوڑیں، پھر باقی رکھ لیں. اس پورے مہینے میں متفرق طور پر آپ اگر 6 روزے پورے کر لیتے ہیں، آپ کو یہ والی فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ آپ پورے سال کے روزہ دار شمار ہوں گے. اکٹھ ضروری نہیں ہے. اور تیسری غلط فہمی شوال کے روزوں سے متعلق کہ جی اس میں قضا روزے اگر کوئی بندہ رکھ رہا ہے، ان قضا کی نیت، قضا میں اگر ان کی نیت کر لیتا ہے یا ان میں قضا کی نیت کر لیتا ہے. رمضان کا کوئی روزہ چھوٹا ہوا تھا، وہ رکھ رہا ہے شوال میں، تو ساتھ ہی نیت کر لی کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ بھی ادا ہونا شروع ہو جائیں. تو یاد رکھو ایسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. قضا آپ کو الگ رکھنی پڑے گی اور یہ 6 روزے نفلی آپ کو الگ مکمل کرنے پڑیں گے. ان دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے آپ. تو الگ الگ 6 روزے نفلی
نفل کی نیت سے آپ یہ رکھیں تو آپ کو یہ عظیم الشان فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ پورے سال کے روزہ دار ہر سال 6 روزے رکھیں تو پوری زندگی کے روزہ دار اللہ کے ہاں شمار ہوں گے۔ اسی طرح ہاں ان کے ساتھ قضا تو جمع نہیں ہو سکتی، البتہ اور نفلی روزے اور بھی بہت سارے نفلی روزے ہیں۔ مسلمان عام طور پر شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیگر جو نفلی روزے منقول ہیں، آپ کی عادت مبارکہ تھی کثرت سے رکھنے کی، ان سے وہ مسلمان اکثر نہیں رکھتے۔ انہی روزوں میں ایک ایام 20 کے روزے ہیں۔ ایام 20 کہتے ہیں 13 ہر مہینے کی اسلامی تاریخ میں 13 14 15 13 14 15 ہر اسلامی مہینے کی یہ تاریخیں ایام 20 ان کو کہتے ہیں سفید دن، حالانکہ یہ راتیں ہوتی ہیں، چونکہ ان دنوں میں روشنی بڑی ہوتی ہے اس لیے ان کو سفید دن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایام 20 یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل عادت مبارکہ تھی، اور اس کی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمایا جو آدمی ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھ لے، یعنی 13 شوال کا، 14 شوال کا، 15 شوال کا، تو فرمایا ایسے ہے جیسے عمر بھر روزہ دار رہا۔ اس کے پیچھے بھی وہی فلسفہ ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیے تو ایک روزہ 10 روزوں کے قائم مقام، تو 3 روزے 30 روزوں کے قائم مقام، تو ہر مہینہ گویا کہ مستقل یہ روزہ دار رہا۔ تو ہاں یہ جمع ہو سکتا ہے شوال کے ساتھ۔ آپ ایسا کریں کہ شوال کے روزے آپ نے رکھنے ہیں، 3 جیسے مرضی رکھ لیں، اور 3 یہ 13 شوال، 14 شوال، 15 شوال، 3 یہ رکھ لیں اور 3 اور ساتھ ملا لیں۔ آپ کو ایام 20 والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور آپ کو شوال کے روزوں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ 2 نفل اکٹھے ہو سکتے ہیں نیت میں، لیکن ایک فرض یا واجب اور ایک نفل یہ نہیں آپ اکٹھے کر سکتے۔ اسی طرح ان نفلی روزوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مہینے میں 3 روزے رکھ لے، اس میں ایام 20 کی قید نہیں۔ آپ کوئی کسی اسلامی مہینے میں کسی دنوں کے آپ 3 روزے رکھ لیں، 1 2 3 کے، 17 18 19 کے، 20 21 22 کوئی بھی 3 روزے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وہ 3 روزے مہینے میں رکھ لیتا ہے، فرمایا یہ 3 روزوں کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ ان کی برکت سے اس کا سینہ کینہ سے پاک کر دے گا، اور دوسرا اس کے وساوس جو اس کے دل میں پیدا ہوتے تھے اللہ ان وساوس کو ختم کر دے گا۔ ہر مہینے کے 3 روزے 2 انعام ہیں اس پر، ایک اس کے سینے کا کینہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا جو وساوس آتے ہیں گناہ کے وساوس خیالات وہ وساوس بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہ 2 روگ وہ ہیں جو اندر تک سرایت کیے ہوئے ہیں۔ وساوس کی مرض ہے، اب دیکھیں کہ اس وقت کس قدر وساوس میں مبتلا ہیں بچے بالغ ہوتے ہی بڑھاپے تک، اور بڑھاپے میں انسان اور زیادہ وساوس کا شکار ہو جاتا ہے، طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ اب اس کا علاج ایک تو یہ کہ ہم کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں، یہ وساوس بہت آتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ اور ایک یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے وظیفے پر عمل کر لیں کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں کسی تاریخ میں، فرمایا اس کی برکت سے یہ وساوس ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کینہ کا مرض، کینہ، یہ وہی کینہ کہ جس سے متعلق لیلۃ القدر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی، شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے۔ کینہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کو کسی سے اختلاف ہوا
ایک تو یہ ہے اختلاف ہوا اور اختلاف کے نتیجے میں آپ نے بھی کچھ کہہ لیا، اس نے بھی کچھ کہہ لیا. اس سے یاد رکھو ایسا کرنے والا اگرچہ برا ہوتا ہے، برا شمار ہوتا ہے کہ اختلاف ہوا، کچھ ایسی بات ہوئی، دونوں نے آمنے سامنے بات کر لی، مگر اس کے نتیجے میں دل کینے سے صاف ہو جاتا ہے، اس نے اپنی بات یہاں برابر کر لی. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوئی زیادتی کر رہا ہے اور یہ دوسرا بندہ کسی بھی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن اس کے دل میں غصہ ہے. اب یہ ہاتھ سے زبان کے ذریعے تو انتقام نہیں لے رہا، لیکن دل میں اس کے یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اس کو میں نے کسی انداز سے ذلیل و رسوا کرنا ہے، اس کو میں نے لوگوں کی نظروں میں گرانا ہے. یہ جذبہ جو اندر بھر جاتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں، لڑائی سے نہیں، اپنے خفیہ وار سے. خفیہ وار، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی اس کے پاس بھاگ کر جائے گا، جا کر بات کرے گا، جی ایسا ہو گیا، وہ تو فلانا شخص تو ایسا ہے، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. یا کوئی بات عیب مل گیا تو نہیں ملا تو اپنی طرف سے بنا کر وہ دوسروں کے پاس اس کی جا کے باتیں کرے گا تاکہ یہ دوسروں کی نظروں سے گر جائے. دوسروں کی نظروں سے گرانا مقصود ہوتا ہے، اسے ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے. یاد رکھو یہ نیکوں کی بیماری ہے، یقینا یہ نمازی دینداروں کی بیماری ہے، عام لوگوں کی نہیں. عام لوگ تو اپنا قصہ برابر کر لیتے ہیں نا. جو کچھ عزت دار ہیں، نیک ہیں، وہ کینے کی مرض میں ہیں کہ خفیہ وار کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جھوٹ بھی چلتا ہے، غیبت بھی چلتی ہے، بہتان بھی چلتا ہے، اور بس اوقات یہ سارا دینداری کی روپ میں ہوتا ہے. آدمی یہ کہتا ہے دیندار ہوں، یہ حکمت سے میں چلا رہا ہوں بڑی. یاد رکھو یہ دینداری نہیں ہے، یہ کل قیامت میں پتہ چلے گا یہ دینداری تھی، آپ کی چال تھی، آپ کی سمجھداری تھی، یا یہ عیاری تھی، یہ جرم تھا. تو یہ کینہ، میں نے عرض کیا کہ یہ پھیلی ہوئی مرض ہے، اس کا علاج یہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام آدمی کے لیے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا سینہ کینے سے پاک ہو جائے گا. تو یہ بھی آپ ان 3 روزوں کی نیت بھی آپ ان ماہ شوال کے 6 روزوں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی نفلی ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 13، 14، 15 ایام 20 میں 3 روزے یہ رکھ لیں، ایام 20 کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، ساتھ ساتھ شوال کے 3 روزے بھی شمار ہو جائیں گے. 3 اگلے ملا لیں اس نیت سے کہ میرے وساوس اور دل کا کینہ صاف ہو جائے، تو وہ بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور 6 ہونے کی صورت میں شوال کے بھی 6 روزے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 6 روزے رکھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جانا. تو یہ 3 فضیلتیں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں شوال کے 6 روزوں میں. اسی طرح نفلی روزوں کی بات، 2 اور نفلی روزے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کثرت سے رکھا کرتے تھے. وہ کون سے؟ ایک سوموار کا اور ایک جمعرات کا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے، سوموار اور پیر کا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا کہ اکثر پیر اور جمعرات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوتے ہیں. تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کثرت سے یہ پیر اور جمعرات کا اس تسلسل سے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرض تو نہیں ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں ان 2 دنوں میں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اب دیکھو اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نیت بھی ساتھ بتلا دی کہ یہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں اللہ کے حضور میرے اعمال ہفتے میں 2 دن چڑھنے.
تو اللہ کے حضور فرما بردار روزہ دار شمار ہو جاؤں. تو اگر اس میں یہ ترتیب بن جائے کہ جی ہم پیر اور جمعرات کو بھی لے لیں تو یہ والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی کہ جب اللہ کے ہاں ہمارا نامہ اعمال پیش ہو تو ہم روزہ دار ہوں. اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی اور صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ بڑے تسلسل سے رکھتے ہیں, اس کی وجہ ایک تو آپ نے یہی ارشاد فرمائی کہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن روزہ رکھنے سے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, سب بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے اس شخص کے, ان دو شخصوں کے جنہوں نے آپس میں قطع تعلق کر رکھا ہے, یعنی کسی دنیاوی غرض سے انہوں نے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑا ہے. فرمایا ان کو اس وقت تک چھوڑ دیا جاتا ہے جب تک کہ ان میں صلح نہ ہو جائے. تو یہ پیر اور جمعرات کا روزہ یہ بڑی عظیم الشان فضیلت رکھتا ہے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اب ساتھ ایک اہم مسئلہ وہ بھی بیان کر دوں جو گزشتہ کل سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں, متعدد سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے پوچھا کہ جی اس مرتبہ جی ہمارا روزہ جو ایک شہد کھایا گیا ہے, ایک ویڈیو بھی چلائی ہوئی ہے کہ جی رویت ہلال کمیٹی والوں نے وہ جو ہے نا اعلان بس دباؤ میں آ کر دیا, چاند نظر نہیں آیا. تو لہٰذا پھر مسئلہ اس پر کھڑا ہوا, اب یہ جو ایک روزہ رہ گیا اس کی قضا کرنا پڑے گی. پھر اعتکاف والوں کا مسئلہ ہوا کہ ان کے اعتکاف کا کیا ہوگا. اب یہ ایک پوری کمپین اس وقت آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, میں تو اتنا میڈیا پہ نہیں ہوتا, سوشل میڈیا کچھ نہ کچھ وہ ساتھیوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے. تو یاد رکھیں, اصول یاد رکھیں کہ یہ جو چاند دیکھنا ہوتا ہے اس میں اصل ذمہ دار وہ انسان ہوتا ہے جو چاند دیکھ رہا ہوتا ہے. رویت حلال کمیٹی والے خود بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی دوسرا مسلمان انہیں بتا دے میں نے چاند دیکھا ہے تو اس سے تسلی کرتے ہیں. فلکیات کی روح سے باقاعدہ ہم فن پڑھاتے ہیں کہ اس سے یہ سوالات کرنے ہوتے ہیں کہ تم نے چاند کو دیکھا تو کس پوزیشن میں دیکھا, کیونکہ چاند کی مختلف پوزیشنیں ہوتی ہیں, کبھی یوں ہوتا ہے, کبھی یوں ہوتا ہے, کبھی یوں ہوتا ہے, کبھی سورج کے غروب ہونے کے دائیں طرف ہوتا ہے, کبھی بائیں طرف ہوتا ہے, کبھی اس کے اوپر ہوتا ہے, کبھی بالکل اس کے نیچے ہوتا ہے. اور یہ فلکیات کی روح سے اتنا فن کے اعتبار سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس مرتبہ چاند کی لوکیشن کیا ہوگی. ہمارا جامعۃ الرشید کراچی الحمدللہ فلکیات میں اس وقت عالمی اداروں نے اسے تسلیم کیا ہے. ہم بھی یہاں اپنے ادارے میں پڑھاتے ہیں, یہ نقشہ اوقات صلات کا بھی, اور سارا اللہ کا شکر ہے کہ اس کو دنیا مانتی ہے. تو اس میں یہ جو فن فلکیات کا, اس میں ہمارے جامعۃ الرشید کے پورا سال ملک میں 60 مقامات پر چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. کچھ سال پہلے میں خود بھی یہاں دیکھتے تھے, سائیوال میں ہمارے 4 ساتھی ہم دیکھتے تھے, پھر رپورٹ کرتے تھے کراچی. میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کر لی تھی کہ میں کبھی کہیں کبھی کہیں. اب بھی ملک میں 60-70 مقامات پر نجی اعتبار سے ہمارا ادارہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے اس فن کو یہ ہماری گورنمنٹ پاکستان کے عالمی ادارے بھی مانتے. اس میں رویت حلال کمیٹی میں ہم سے جونیئر تھے 2 سال, مفتی فیصل احمد ان کا نام ہے, یہ میرے ساتھ ہی مجھ سے 2 سال جونیئر تھے, یہ رویت حلال کمیٹی کے رکن بھی ہیں. تو اس گروپ میں تراویح کے بعد مسلسل جا کر میں بھی شریک رہا کہ کیا ملک سے رپورٹیں آ رہی ہیں ہمارے اس گروپ میں. تو جہاں رویت حلال کمیٹی والوں نے جو جہاں سے شہادتیں لی ہیں, اس میں بہت ساری شہادتیں وہ تھی جو پہلے گروپ میں آئیں. چاند دیکھنے والے علماء تھے, بعض تقریباً 10 کے قریب علماء تھے جنہوں نے آنکھوں سے چاند دیکھا اور حلفاً کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. تو جب انہوں نے چاند دیکھا, جن میں ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ علماء اور گلگت بلتستان کی طرف
کہ آنکھوں سے دیکھا، ان سے جب ہم پرکھی گئی ان کی شہادت، رویت کہ بھئی تم شہادت دے رہے ہو، کیسا تھا، لوکیشن بھی صحیح بتا رہے. تو جب اتنے تقریباً 160 لوگوں نے رویت حلال کمیٹی والوں کو شہادتیں دیں کہ جی ہم نے چاند دیکھا ہے، حلفن کہتے ہیں ہم چاند دیکھا ہے، تو جب گواہی آ جائے کہ چاند دیکھا ہے تو ان کو قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. دیکھیں 2 آدمی گواہی دے دے نا، میں نے اس بندے کو جرم کرتے دیکھا ہے، اس نے نہ بھی کیا ہو، اس گواہی کے بلبوتے پر قاضی اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے، حکم لگا دیتا ہے. یہ نہیں تحقیق کرتا پتہ نہیں اس نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. جب قاضی نے پوری جر و تعدیل کر کے گواہوں کو پرکھ کر دیکھ لیا کہ گواہ نے 2 گواہ مسلمان گواہ دیندار گواہ انہوں نے گواہی دے دی کہ جی اس نے جرم کیا، اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، انہوں نے گواہی دی انہوں نے جرم نہیں کیا، جرم ختم ہو جائے گا. اسی طرح رویت حلال کمیٹی وہ یہ شہادتیں ان تک پہنچتی ہے جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندے دیندار ہیں، ان کی شہادتوں کے بلبوتے پر اعلان کرتی ہے. ایک بڑا اشکال یہ تھا کہ رات 11 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے؟ بھائی چاند رات 11 بجے نظر نہیں آتا، چاند تو اسی مغرب کے آس پاس نظر آنا ہوتا ہے. اس کے بعد شہادتیں آتی ہیں، اس علاقے کے اندر ٹیم جا کر پہلے ان سے انکوائری کرتی ہے، پھر صوبائی سطح پہ آتی ہے، پھر وفاقی سطح پہ جاتی ہے، وفاق ان سے وہ کرتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے. یہ امت میں ایک انتشار، توڑ، افواہیں، ہمارا ہر دینی تہوار اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. سادہ لوگ مسلمان وہ یہ بس جی مولویوں کا قصور ہے، بس جی انہوں نے ایسا کر دیا، جی روزہ کھا دیا. اب بتاؤ ان کو روزہ کھانے میں کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا؟ اور اگر کھایا انہوں نے، بالکل چاند نظر نہیں آیا، تو بھی حکم یہ ہے کہ جب ریاست اسلامی ہے اس نے کوئی اعلان کر دیا تو سارے لوگ اس کی بات کو تسلیم کریں گے. اب اس کے خلاف میں گوئیاں کرنے کا کیا معنی؟ تو لہٰذا مطمئن رہیں، ہمارے روزے مکمل ہیں، ہماری عید بر وقت ہے، اعتکاف ہمارا درست ہے، کسی شک و شبے میں پڑنے کی اجازت نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 دن کی روزے کی قضا کر لیں، وہ تو پھر اس صورت میں ہے کہ ریاست کے تمام قوانین کو تسلیم نہ کریں، ہم انکار کر دیں کہ جی ہم نہیں مانتے. تو جو ہو چکا، ریاست نے اعلان کر دیا، ہم سب کے لیے قابل تسلیم ہے، اور اس کے اندر علماء بھی تھے. اگر بالفرض غلط کیا تو وہ ذمہ دار ہیں لوگ، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. قیامت کو اللہ کو وہ جواب دیں گے، ہم جواب نہیں دیں گے. ہمیں جو انہوں نے دیا ہم نے اسے تسلیم کیا. تو یہ اس سے متعلق آپ بالکل اپنے دماغ کو، دل و دماغ کو صاف رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.